اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، دنیا کی چمک دمک، آسائشیں اور مال و دولت انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی۔ کبھی محنت سے کمائی ہوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی قیمتی چیز چوری ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی ایسی چیز جس سے دل جڑا ہوتا ہے اچانک ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس وقت انسان کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہوتا ہے، ایک بے چینی اور اداسی چھا جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیوں وہ چیز جو اس کی اپنی تھی اس سے چھن گئی۔ یہی احساس انسان کو بے قرار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی لوگوں سے پوچھتا ہے، کبھی جگہ جگہ تلاش کرتا ہے، مگر اکثر ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کے اندر دو راستے پیدا ہوتے ہیں، ایک مایوسی کا اور دوسرا ایمان اور یقین کا۔ ایمان والا انسان جانتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، ہر نقصان میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں رب کی طرف سے کوئی آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی ان کی پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان پرکھا جا سکے۔ کیا وہ اپنی چیز کے گم ہونے پر مایوس ہو جائے گا یا اپنے رب پر بھروسہ رکھے گا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو توکل، صبر اور یقین کی طاقت کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ بعض لوگ گمشدہ چیزوں کی تلاش میں ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، اشتہارات دیتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، مگر ایک دروازہ اکثر بند رہ جاتا ہے، دعا کا دروازہ۔ دعا ایک ایسی کنجی ہے جو ہر قفل کھول سکتی ہے، چاہے وہ تقدیر کا ہو یا کسی دل کا۔ دعا کے ذریعے انسان اس طاقت سے جڑ جاتا ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خالق کائنات نے اپنے بندوں سے خود کیا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے پکارے تو کوئی بھی چیز واپس آ سکتی ہے، لیکن یہ پکار محض الفاظ نہیں بلکہ یقین کا مظہر ہونی چاہیے۔ وہ یقین جو کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ لوٹا سکتا ہے، چاہے وہ چیز کتنی ہی قیمتی ہو یا کتنی ہی دور چلی گئی ہو۔ اسی یقین کی بنیاد پر ایک نہایت آزمودہ اور مجرب عمل بتایا گیا ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو، چاہے وہ زیور ہو، پیسہ، گاڑی، موبائل یا کوئی اور ضروری شے۔ اس عمل کی بنیاد اسم مبارک یا جامعوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جامعہ کا مطلب ہے جمع کرنے والا، یعنی وہ ذات جو بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہے، جو کھوئی ہوئی چیز کو واپس لے آتی ہے، جو دلوں کو جوڑتی ہے اور جو منتشر شے کو اپنی جگہ پر لوٹا دیتی ہے۔ جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو انسان کے دل میں بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ یا جامعوں کا ورد اس بکھراؤ کو بھی جمع کر دیتا ہے۔ یہ ورد صرف گمشدہ چیز کے لیے نہیں بلکہ دل کی سکونت کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ جو شخص اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتا ہے اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جو اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس عمل کا تجربہ کیا ہے۔ ایک شخص کا زیور چوری ہو گیا تھا، اس نے ہر جگہ تلاش کی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے بزرگوں سے سنا کہ یا جامعوں کا ورد کرو۔ اس نے خلوص نیت سے دن رات یہ عمل کیا۔ چند دن گزرے کہ اچانک چور خود آ کر اس کا زیور واپس کر گیا اور کہا کہ مجھے دل میں سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔
جب تک میں یہ چیز واپس نہ کرتا۔ یہی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں ایک نوجوان کی موٹر سائیکل گم ہو گئی۔ اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کسی نے اسے یہ وظیفہ بتایا۔ اس نے دن میں کئی بار یا جامعوں کا ورد شروع کیا۔ ہر نماز کے بعد چند منٹ خلوص سے دعا کی۔ ایک ہفتے بعد اس کی موٹر سائیکل ایک گلی کے کونے سے صحیح سلامت مل گئی۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسم نہ صرف گمشدہ چیز کے لیے مجرب ہے بلکہ اس چیز کے لیے بھی جو انسان کے ہاتھ سے چھن گئی ہو، چاہے وہ روزی ہو، عزت ہو یا رشتہ۔ یا جامع ان سب چیزوں کو دوبارہ جمع کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان یقین کے ساتھ پڑھے، جلدی نہ کرے اور صبر سے کام لے۔ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی ہو یا آپ کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہو تو مایوس نہ ہوں۔ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو بھی آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ رات کی تنہائی میں دل کی سچائی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کے حضور بیٹھیں، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں اور پھر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ ورد کریں۔ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا جامعوں پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا اللہ تو جامع ہے، بکھری چیزوں کو جمع کرنے والا ہے، میری گمشدہ چیز کو واپس فرما اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اگر ممکن ہو تو صدقہ بھی دے، چاہے معمولی سا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ دل کی بے چینی کو ختم کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک چیز واپس نہ مل جائے۔ بعض اوقات فوراً اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ آخر میں یاد رکھیں، گم شدہ چیز کا واپس آنا صرف ایک نعمت نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ اس لیے شکر ادا کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کے ان اسماء کو یاد رکھیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے ناموں کو دل سے پکارتا ہے اس کی زندگی میں کبھی محرومی باقی نہیں رہتی۔ روزانہ 5 نمازوں کے بعد 70 بار یا جامعوں کا ورد کریں اور آخر میں یہ دعا مانگیں، اے جامع، میری گم شدہ چیز کو میرے پاس لوٹا دے، تو ہر چیز کو جمع کرنے والا ہے، اپنی قدرت سے میری کھوئی ہوئی نعمت واپس عطا فرما۔ یہ عمل بے شمار لوگوں نے آزمایا اور ہر بار نتیجہ اللہ کے فضل سے حیران کن رہا۔ یقین، صبر اور توکل کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رائے گان نہیں جاتی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔